اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر محمد ذکا لطیف نوشاہی آج برصغیر پاک و ہند کی معروف معزز روحانی شخصیت شیخ الاسلام مجدد اکبر حضرت سید حاجی محمد نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ پر مختصر ویڈیو بناؤں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی حاجی محمد ہے، جبکہ آپ کا لقب نوشاہ اور خطاب گنج بخش، وارث الانبیاء، غالب الاولیاء، مجدد اکبر، پہلوان سخی اور بھورے والا مشہور ہے۔ آپ کی کنیت ابو الہاشم ہے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے لقب نوشاہ اور خطاب گنج بخش کے نام سے مشہور اور جانے جاتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ علوی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام حاجی الحرمین سید علاء الدین بن شمس الدین ہے۔ آپ اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ انہوں نے 7 حج باپیادہ ادا کیے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی جیونی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ عارفات کاملات سے تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان علم و فضل میں یکتا اور درجہ ولایت پر فائز تھا۔ آپ علوی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 17ویں صدی میں رشت و ہدایت کی شمع سے برصغیر پاک و ہند میں اجالا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ سے 2 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد بغداد مقدس سے ہجرت کر کے پاکستان کے ایک گاؤں پننوال میں قیام پذیر ہوئے۔ پھر کچھ عرصہ بعد تحصیل پھالیا کے ایک گاؤں گھگاں والی میں آباد ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت شب دوشنبہ بتاریخ 1 رمضان المبارک 959 ہجری میں اسی گاؤں بمقام گھگاں والی میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی بشارت آقائے دو جہاں فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے نوشاہ گنج بخش کی والدہ ماجدہ تک اس بشارت کو پہنچایا اور ہدایت فرمائی کہ اے بیٹی بی بی جیونی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک سعادت مند بیٹا عطا فرمائے گا۔ اس کا نام سرور کونین کے اسم گرامی پر محمد رکھنا۔ تمہارا بیٹا نور مجسم ہوگا اور اس کی ضیاء کی برکت سے گمراہ دنیا کا اندھیرا چھٹ جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادر ذات و با کرامت ولی کامل ہیں۔ آپ سے بچپن ہی سے کرامات کا ظہور ہوا۔ آپ کی محافظت کے لیے ملائکہ مقرر تھے، اسی لیے ایسے مرد و زن جو باطہارت ہوں آپ کو اٹھاتے اور بہلاتے تھے۔ اگر کوئی ناپاک جسم والی عورت آپ کو ہاتھ لگانا چاہتی تو وہ گزند اٹھاتی تھی۔ حضرت نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہ بچپن کا ہی ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ گہوارے میں استراحت فرما رہے تھے۔
گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون نے آپ کو اٹھانے کے لیے گہوارے کے پاس آئی تو اس نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک بڑا اژدہا سانپ بیٹھا ہوا ہے تو چینخ مار کر بھاگی اور گھبرا کر آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کے پاس گئیں اور انہیں ساری روداد بیان کی۔ آپ کی والدہ اس عورت کے ساتھ واپس آئی تو دیکھا وہاں سانپ کا نام و نشان تک نہ تھا۔ والدہ صاحبہ نے دیکھا کہ حضور نوشا رحمت اللہ علیہ نہایت آرام سے سو رہے ہیں۔ والدہ نے گہوارے کو اچھی طرح دیکھ بھال لیا اور اس خاتون کی جانب دیکھا تو وہ بولی، خدا کی قسم بی بی، میں نے خود ایک بڑا سانپ دیکھا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ اسرار الہی اور رموز ولایت کو سمجھتی تھیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے لگتا ہے تم نے وضو کے بغیر میرے فرزند کو چھونے کی کوشش کی ہے۔ یاد رکھو، آئندہ طہارت و پاکیزگی مکمل کر کے ہی صاحبزادہ کو ہاتھ لگانا۔ اللہ تبارک و تعالی ہرگز پسند نہیں فرماتا کہ اس کے دوستوں کو ناپاک ہاتھوں سے چھوا جائے۔ اس خاتون نے اعتراف کیا کہ واقعی اس وقت وہ حالت پاکیزگی میں نہیں تھی۔ والدہ ماجدہ نے دوسرے ملازمین کو بھی سختی سے کہہ دیا کہ آئندہ کوئی وضو کے بغیر ان کے فرزند کو ہاتھ نہ لگایا کرے۔ کم سنی میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم لدنی عطا فرما دیا تھا۔ علم لدنی سے مالا مال ہونے کے باوجود آپ رحمت اللہ علیہ نے فقہ، حدیث، نحو، فلسفہ، کلام و تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ کم سنی میں ہی شب بیداری و نوافل آپ ادا فرماتے تھے۔ آپ کے والد بزرگوار اکثر سفر حج میں رہتے تھے۔ انہوں نے 7 حج باپیادہ ادا کیے تھے، اس لیے زیادہ تر آپ کی تربیت آپ کی والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ اور چچا شاہ رحیم الدین علوی رحمت اللہ علیہ کی آغوش میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد بزرگوار رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی اور پھر آپ کے والد حضرت شاہ علاء الدین رحمت اللہ علیہ آپ کو موضع جاگو تارڑ میں حضرت مولانا حافظ قائم الدین حافظ بڈھا رحمت اللہ علیہ کے پاس لے گئے، جو کہ قرأت سبعہ کے ماہر تھے اور کمالیت باطنی بھی اس قدر تھی کہ جب وہ سوتے تو صدائے اسم اللہ ان کے قلب سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان کا درس عام تھا، آپ وہیں داخل ہوئے۔ اگرچہ آپ سبق میں بہت کوشش کرتے لیکن قرأت کے قواعد و مخارج اچھی طرح آپ سے ادا نہ ہوتے تھے۔ اتفاقاً ایک شب آپ نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہیں اور فرمایا کہ اے حاجی محمد، ہم فرشتے ہیں اور اللہ کے اذن سے تجھے تعلیم قرآن دینے آئے ہیں، اپنا منہ کھولو۔ آپ نے اپنا منہ مبارک کھولا تو فرشتوں نے منہ میں انگلی رکھی اور فرمایا کہ فلاں حرف کا یہ مخرج ہے۔ سارے حروف کے مخارج انگلیاں رکھ کر بتائے۔ صبح کو بیدار ہوئے تو قرأت ازبر تھی۔ استاد مکرم سے سبق لینے لگے تو اس طرح الفاظ ادا ہوتے تھے کہ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ سے بھی ایسے حروف ادا نہ ہو سکتے تھے۔ فرشتوں کی تعلیم دینے سے علوم لدنی کے دروازے آپ پر کھل گئے، قرآن مجید حفظ ہو گیا، اصول و فروع
میں پوری دسترس حاصل ہو گئی، علوم منقول و معقول کی تحصیل کر کے آپ علماء متبحرین سے ہوئے۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سند علمیہ دے کر آپ کو رخصت کیا اور آپ کے کمالات روحانی کے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ بطور شکریہ فرمایا کہ الحمدللہ آپ جیسا کامل انسان ہماری شاگردی میں رہا، امید ہے کہ قیامت کے دن آپ کے طفیل ہماری بھی نجات ہو جائے گی اور ہم کو اس روز فراموش نہ کر دینا۔ چنانچہ آپ فضائل علمیہ سے معمور ہو کر واپس نوشہرہ میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہاں تک تعلیم حاصل کی کہ تمام کال میرا حال ہو گئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لائے اور زیارت زارات و بزرگان دین سے مشرف ہوئے، خصوصاً حضرت مخدوم علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف سے بہت کچھ استفاضہ حاصل کیا۔ اگرچہ عبادت و ریاضت میں آپ ہر دم مشغول رہتے تھے، لیکن علم معرفت جو اسرار و حقائق صدریہ سے ہے، سوائے وسیلہ شیخ کامل کے حاصل ہونا غیر ممکن ہے۔ آپ بچپن سے ہی قادریہ سلسلہ کے مقبول بزرگ حضرت شاہ حاجی سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے مرعوب تھے۔ آپ کے والد گرامی اور خاندان کے دوسرے لوگ بھی حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب 29 سال کے ہوئے تو مرشد کی تلاش اور لگن نے آپ کو بے قرار کر دیا، اس لیے لاہور سے واپس آتے ہی حضرت ملا کریم الدین جو قالوی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی لاہور سے واپس آتے ہی حضرت ملا کریم الدین جو قالوی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں حضرت سخی شاہ سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ حاضر ہوئے۔ آپ بھلوال سرگودا میں مقیم تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اور حیران رہ گئے کہ حضور سخی شاہ سلیمان نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر آپ کا نہایت محبت سے استقبال کیا۔ علامہ صاحب نے حاضر ہونے کا مقصد بیان کیا تو حضرت سخی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علامہ صاحب، ہم اس جوان کے حال سے خوب واقف ہیں، آپ نے ہم کو بہت انتظار کروایا ہے۔ آپ کو دیکھ کر خوشی سے ان کا چہرہ گل گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ پہلی ہی نظر سے آپ کو روحانی کمالات سے سرفراز فرما دیا۔ چونکہ آپ استعداد عالی رکھتے تھے، اس لیے حد الوسیع اپنے آپ کو سنبھالا اور بحال رہے۔ آپ حضرت سخی بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہی نظر فیض اثر سے آپ مجذوب ہو گئے۔ حالت سکر نے آپ پر ایسا غلبہ کیا کہ دنیا اور ما فیہا کی آپ کو کچھ ہوش نہ رہی۔ ایسی بے خودی طاری ہوئی کہ 3 ماہ تک آپ ایک ہی پہلو میں پڑے رہے۔ اس کے بعد پیر روشن ضمیر نے آپ پر نظر رحمت ڈالی تو آپ ہوش میں آ گئے اور سکر صاحب سے مبذول ہو گیا اور آپ فضائل باطنی سے معمور ہو گئے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی توجیہات کریمانہ سے آپ کی حالت دن بدن ترقی کرنے لگی۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بطریق مسنون بیعت کیا، کمال مہربانی سے گلے لگا کر معانقہ کیا
اور زبان مبارک سے فرمایا الحمدللہ کہ حقدار کو حق پہنچ گیا اور امانت اپنے اہل کو موصول ہوئی۔ اور حضرت مخدوم شاہ معروف خوشابی رحمۃ اللہ علیہ کے امانت دینے کا سارا واقعہ آپ کے روبرو بیان کیا۔ ایک روز حضرت شیخ نے آپ کو حکم فرمایا کہ اے حاجی محمد، آج تم نماز پڑھاؤ گے اور امام بنو گے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بالعذر آگے بڑھے اور جماعت کروائی۔ حضرت شیخ نے حاجی محمد نو شاہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے لوگو جان لو کہ حاجی محمد سلیمان ہے اور سلیمان حاجی محمد ہے۔ جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا وہ ہم سے روگردانی کرے گا۔ حضرت شیخ نے اپنی اولاد اور اپنے سب دوستوں کو نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کروایا۔ حضرت نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو قادری سلسلہ کی طریقت منتقل ہوئی۔ پھر جب حضرت نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو طریقت کی تبلیغ کا اذن ملا تو یہ سلسلہ قادری نوشاہی کہلانے لگا۔ حضرت سید حاجی محمد نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نوشاہیہ کے بانی اور مجدد اکبر ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ 26 واسطوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔ اللہ ہمیں حضرت نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے مالا مال فرمائے، آمین۔ آپ ہمیشہ سفر ہو یا حضر، موسم گرما ہو یا سرما، بعد نصف شب بیدار ہوتے اور نوافل ذکر و اذکار اور مراقبہ میں مشغول رہتے۔ 1.25 دن چڑھے تک اذکار و اشغال میں آپ مشغول رہتے، نماز پنجگانہ باجماعت ادا فرماتے، نوافل اشراق چاشت اوابین آپ ضروری پڑھتے، 4 رکعت سنت قبل از عصر آپ کبھی ترک نہ فرماتے تھے۔ تلاوت قرآن مجید و کلمہ طیبہ، درود شریف ہزارہ، درود شریف خضری، اسم اعظم قصیدہ غوثیہ کا آپ ورد رکھتے تھے۔ آپ ہر قول و فعل و حال میں سنت نبوی کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامتیں ہیں، یہاں صرف ایک کرامت کے متعلق بتاؤں گا کہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ایک جوگی سے ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا اے جوگی تجھے جوگ سے کیا ملا؟ جوگی بولا 36 سال کی محنت کے بعد مجھے ایک جوگ ملا ہے، میرے جوگ کا آپ نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھیے۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ گیا۔ جب باہر آیا تو 30 سالہ نوجوان کے روپ میں تھا۔ اس کے بعد وہ پھر جھاڑی کے پیچھے چھپا اور اب کی مرتبہ وہ ایک خوبصورت بچہ بن کر باہر نکلا، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر وہ جھاڑیوں کے پیچھے گیا اور واپس اپنی شکل میں آ گیا۔ حضور نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور کہا اے انسان، تو نے زندگی کے 36 سال صرف یہ تماشا دکھانے کے لیے ضائع کر دیے؟ یہ دیکھ میرا رحیم و کریم اللہ رب العزت کیا دکھاتا ہے۔ یہ فرما کر حضور نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے پانی کی طرف اشارہ فرما کر اللہ 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 کا نعرہ لگایا تو پانی سے اللہ 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 کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر آپ نے درختوں کی جانب نگاہ فرما کر اللہ کہا
تو درختوں کے پتوں سے بھی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئیں۔ پھر آپ نے زمین کی طرف دیکھ کر اللہ ہو کی صدا لگائی تو چاروں جانب سے اللہ ہو اللہ ہو کی صدائیں آنے لگیں۔ یہ دیکھ کر جوگی حضرت نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک قدموں میں گر گیا اور اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعلیم و تربیت فرمائی اور اسے سلوک کی منازل طے کروا دیں۔ حضرت نوشاہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ عربی، فارسی، اردو، پنجابی کے قادر الکلام شاعر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اردو اور پنجابی کے دیوان آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی علمی و ادبی خدمات کا ثبوت فراہم کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں گنج الاسرار، واعظ نوشاہ، معارف تصوف، کلیات نوشاہ گنج بخش اور اسی طرح مطبوعہ کتب میں چہار بہار، گنج الاسرار، گنج شریف، انتخاب گنج شریف، مواعظ نوشاہ پیر کے علاوہ بھی کافی کتب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب چہار بہار میں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت پر بہت ہی عمدہ کتاب ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک، آپ کی عمر 105 سال قمری ہے۔ آپ بروز پیر 8 ربیع الاول 1064 ہجری بمطابق 22 جولائی 1254 عیسوی کو آپ نے وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مبارک رنمل شریف ہیڈ قادرآباد، ضلع منڈی بہاؤالدین روڈ پر واقع ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کی اولاد حافظ برخوردار رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ دریا دل رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی اولادیں اور خلفاء میں مشہور شخصیات حضرت پیر محمد المعروف پیر محمد سچیار رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت پیر عبد الرحمن المعروف پیڑی پاک عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح آپ کے کثیر عقیدت مند و مریدین آج بھی سلسلہ نوشاہیہ کی ترویج و ترقی اور دینی خدمات میں پیش ہیں۔ انہی شخصیات میں گجرات جلیانی شریف کی ایک عظیم، مشہور و معروف شخصیت اعلیٰ حضرت میاں الہداد نوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ سن 1851 کو گجرات میں پیدا ہوئے، لالا موسیٰ کے قریب چھوکر خورد سے اور بعد میں دوسرے مقامات سے آپ نے دینی تعلیم حاصل کی۔ آپ نماز پنجگانہ ادا فرماتے، کثرت سے ذکر و اذکار فرماتے۔ آپ نہ صرف عالم باعمل تھے بلکہ قاری قرآن اور حافظ قرآن بھی تھے۔ گرد و نواح اور دور دراز آپ کی شہرت کا ڈنکا تھا۔ آپ بچپن سے ہی روحانیت کی طرف مائل تھے۔ آپ کے پاس جب بھی کوئی فرد آتا جو کوئی غرض لے کر آتا، اس کے بتانے سے پہلے آپ خود اس کے دل کی بات اسے بتا دیتے۔ اسی لیے آپ نوری حضوری کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ 1915 تا 1920 کے درمیان بغرض تجارت ہندوستان بریلی شریف اکثر جایا کرتے۔
اس دور میں اعلی حضرت امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ملاقات کا شرف حاصل ہوتا رہا اور اسی عرصہ میں آپ سے روحانی فیض و برکات بھی حاصل فرمائے۔ سن 1920 کو لاہور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب کو ملے اور اعلی حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا سلام بھی پیش فرمایا۔ آپ کی عمر مبارک 63 سال ہوئی اور آپ کا جنازہ میاں سردار علی صاحب پنڈی والوں نے پڑھایا۔ آپ کے مرشد کامل کا نام میاں صدر الدین پنڈی والے ہیں۔ آپ کے 5 بیٹے ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے میاں فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد الحاج الحافظ میاں عبد الکریم مکی مدنی۔ آپ نے تمام زندگی مکہ اور مدینہ میں گزاری۔ اس کے بعد میاں محمد شریف نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد قاری محمد صدیق نوشاہی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے سب سے چھوٹے بیٹے اعلی حضرت پیر طریقت پیر قاری محمد عبد اللطیف قادری نوشاہی سچیاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی پیدائش 1936 کو جلیانی شریف میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ علم دین کے لیے حزب الاناف لاہور میں اعلی حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ آپ نے تمام زندگی دینی خدمات میں صرف فرمائی۔ آپ عالم بعمل، حافظ قرآن و حافظ الحدیث تھے۔ آپ اکثر کثرت سے درود شریف اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے۔ نماز، روزہ و تہجد کے پابند تھے۔ سورہ مزمل کثرت سے تلاوت فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی فیض آج تک جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ یہ فیض لطافت اللہ کے فضل و کرم اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام زندگی غرباء، یتیم و مساکین سے محبت کی اور ان کی امداد فرماتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی نرم دل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرنے والے، تبلیغ دین اور سلسلہ قادریہ نوشاہیہ کے مطابق عوام الناس میں فیض و برکات نچھاور فرماتے رہے۔ آپ کی تمام عمر دین کی تبلیغ میں گزری۔ آپ کی عمر 63 سال ہوئی۔ آپ نے 11 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ میرے والد مکرم رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھی 63 سال ہوئی اور انشاءاللہ میری عمر بھی 63 سال ہی ہوگی۔ آپ اکتوبر سن 1999 بروز بدھ بوقت فجر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر اطہر پر کروڑہ رحمتوں کا نزول فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا دربار لاہور میں مرج خلائق ہے۔ آج بھی کثیر تعداد میں کثرت سے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ہر خاص و عام اور مریدین ان کے دربار مبارک پر جوک در جوک حاضر ہوتے ہیں اور روحانی فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی دربار پر انوار پیر حاجی قاری محمد عبد اللطیف قادری نوشاہی سچیاری رحمۃ اللہ علیہ پر پیرزادہ پیر قاری محمد ضیاء لطیف نوشاہی کے زیر سایہ ماہانہ لاکھوں کی تعداد میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، جو کہ سالانہ کے حساب سے
کروڑوں کی تعداد میں درود شریف بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی پر انوار معزز چند پیر جیسی شخصیات کو ہمیشہ ہمیشہ اپنے فضل و کرم سے قائم و دائم رکھے، آمین۔ جن کی کاوشوں سے اللہ کے ولیوں کے در اقدس سے علم و روحانیت کی کلیاں تا قیامت پھوٹتی ہی رہیں گی، کرنیں مسلسل بڑھتی ہی رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کاملین سے سچے دل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔